الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہم اور آپ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے ہفتے واری مرکزی سنی اجتماع پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے مرکزی سنی اجتماع کا عنوان ہے حدیث جبریل علیہ السلام۔ ابھی آپ نے مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے احادیث کی تعریف اور اس کے اقسام کے متعلق کچھ گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ ایک سلسلے کا آغاز ہے جو آج ہمارے مولانا باقر علی صدیقی صاحب نے آغاز کیا ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کے علم میں اور ان کی قوت گویائی میں اللہ تبارک و تعالی بلندی عطا فرمائے۔ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے۔ اب ہمارے مرکز پہ جو اہل سنت کے آنے والوں کو ہمیں چاہتے ہیں صرف کہیں اور سنے چلے جائیں، ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیں، اور کیا سنے کیا نہیں سنے ایسی بات نہ ہو، بلکہ کچھ علمی باتیں بھی آپ تک پہنچیں۔ ہمیشہ ہمارا مرکز اہل سنت اس بات کو کوشش کرتا رہا کہ ہمارے سامعین کو، ہمارے سننے والوں کو کچھ باتیں ایسی پہنچیں کہ وہ سن کے سمجھے اور ان کا ایمان پختہ ہو اور وہ اہل سنت جماعت اچھے سے اچھے بنے، اور ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اہل سنت الجماعت ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صراط مستقیم پر ہے، راہ نجات پر ہے اور جنت والی جماعت ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو حدیث کی تعریف بھی نہیں معلوم، اپنے آپ کو اہل سنت جماعت بولتے، بڑی بڑی بحثیں کرتے، لیکن آپ ان سے پوچھیں گے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ ابھی آپ نے مولانا باقر صاحب سے سنا کہ حدیث کی دو قسمیں ہوتی، پھر حدیث کی قسموں میں قسمیں ہوتی، پھر حدیث کیا؟ اب اتنی معمولی بات آپ کسی سے پوچھئے جا کر کہ حدیث سے روایت اور حدیث سے درایت کیا ہے، تو کوئی نہیں بتا سکتا، ڈگریاں لینے والے بھی نہیں بتا سکتے الا ماشاء اللہ۔ لیکن آج یہ سلسلہ یہاں شروع کیا گیا ہے، میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علمی باتیں ہیں جو مدرسوں میں خانقاہوں میں بتائی جاتی ہیں، وہ باتیں ہم آپ کو اس مقام پر بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کو علمی ذوق ہے اور واقع میں حقیقت میں علم حاصل کر کے
اپنے ایمان اور عقیدے کو آپ درست کرنا چاہ رہے ہیں، جو تفریح کے لیے آ رہے ہیں تو وہ کوئی اور بات ہے۔ اگر کچھ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ سیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ علمی باتیں سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں آ کر آپ پر دھونس جماتے ہیں۔ آپ ان کو اہل علم سمجھ رہے ہیں، اہل تقوی سمجھ رہے ہیں، ان کو بڑے پرہیزگار سمجھ رہے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہم دور کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ وہ لوگ صرف اپنی مطلب کی بات بیان کرتے ہیں، جو بھی انہوں بات کریں گے قرآن و حدیث سے صرف اپنے عقیدہ، اپنی بدعقیدگی پھیلانے کے لیے کریں گے، اور یہاں جو بات ہوگی وہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے ہوگی، محبت رسول کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے خواہش کروں گا کہ یہ علمی باتیں اب تو ایسا بیان کرنے والے بہت کم ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر بنیادی جو باتیں ہیں، بنیادی باتوں میں علمی جو باتیں ہیں وہ تو کسی کو۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں حدیث کی کتنی قسمیں بیان کرو آپ بول سکتے ہیں، مگر ایک آپ اہل حدیث سے متاثر ہو جاتے، آپ ہی ہو جاتے۔ انہیں ایسا بول رہا تھا ابھی مولانا باقر صاحب نے اچھی بات بتائی، تو اہل حدیث ہے تو پوری حدیثوں کو مان۔ تجھ کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ ضعیف کیا ہے، غریب کیا ہے، مرفوع کیا ہے، مقطوع کیا ہے، حدیث کی اقسام سے پتہ نہیں۔ اچھا حدیث کی اقسام تو جانے دیجیے، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں حدیث کی کتابیں کتنی ہیں؟ کئی بار سنے لیکن معلوم نہیں، کوئی آ کے آپ کو کچھ بول دیا تو آپ سن لیتے۔ آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو یہاں اتنے زمانے سے آ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے بدعقیدہ آ گیا تو آپ خاموش بیٹھ جاتے، ہوں گا ایسا بول۔ مگر اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئیں اتنے قابل بنے کہ آپ کے سامنے سرکار کا دشمن آیا تو آپ زبان کھول کے جواب دیں اس کو۔ یہ تیار ہو جائیے آپ۔ اب یہ ہم سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اب آپ شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، آئے نہ آئے، یہ آپ کے ذوق پر ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا، اور آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی یہ بدعقیدہ اپنے آپ کو اہل علم بول کے ظاہر کر رہے ہیں وہ اہل علم نہیں ہے۔ اہل علم تو ہمارے اہل سنت الجماعت والے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو اس ضمن میں سننے ملے گی۔ آپ کو خود نہیں معلوم کہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، انہیں آ کے حدیث بولا تو آپ سن لے رہے ہیں، اب اس کو ہی قبول کر رہے ہیں اور ہم کو گالی دے رہے ہیں۔ کمال تو سنیوں کا یہ ہے کہ جو صحیح بات بتا رہا اس کو گالی دیتے، جو غلط بات بتا رہا اس کی تعریف کرتے، اور ہمارے گھروں میں بھی سنیاں، اور پھر سنیوں کا کمال یہ کہ آپس میں لڑتے، معلومات کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے ایک ہی بات ہے، انشاءاللہ یہ بات مولانا باقر صاحب آپ کو بتائیں گے، میں ان کے حصے میں دے دیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں سنن، جامع، مسند رہتی۔ اب آپ بتائیے مسند کس کو بولتے، جامع کس کو بولتے، سنن کس کو بولتے، بتا سکتے آپ؟ پھر آپ کہیں کہ سنی۔ اجی قرآن میں آیات محکمات کیا ہے، آیات مقطوعات کس کو کہتے ہیں، محکمات کیا ہے، متشابہات کیا ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ پھر آپ بدعقیدوں سے متاثر ہونے کو چلے، تو پتہ یہ چلا علم ہم میں نہیں ہے۔ ہمارے میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم دوسرے کی طرف جھک رہے۔ اگر ہمارے میں علم آ گیا تو ہم خود جان لیتے انہیں کتنے پانی میں ہیں، نہ انہیں اہل حدیث ہے، نہ انہیں اہل قرآن ہے، نہ انہیں سنی ہے، یہ سب بدعقیدہ خبیث ہیں۔ اور ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، آقا کو ماننے والے ہیں، آقا سے محبت کرنے والے ہیں، اور آقا کے دشمن لباس بدل کے آ رہے ہیں، کبھی نماز کا لباس پہن کر آ رہے ہیں، کبھی تقوی کا لباس پہن کر آ رہے ہیں، کبھی اصلاح معاشرے کا لباس پہن کر آ رہے ہیں، کبھی داڑھی رکھ کے آ رہے ہیں، کبھی مسواک لگا کے آ رہے ہیں، کبھی سنتوں کا نام لے کر آ رہے ہیں، تو ہم ان کو عالم تقوی والا سمجھ رہے ہیں۔ بھائی یہ دھوکہ ہے۔ آپ پابندی سے یہاں آئیں گے تو آپ کی آنکھوں پہ سے پردہ ہٹے گا اور سچی بات، صداقت کی بات معلوم ہوگی، اور آپ کو بھی علم آئے گا۔ جب علم آئے گا تو آپ خود سامنے والے سے گفتگو کر کے پہچان سکیں گے کہ حق پر کون ہے۔ حق تو جماعت اہل سنت الجماعت کی ہے۔
تو احادیث کی تعریف، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم بھائی، مخصوص لوگوں کو معلوم ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اس حال سے زیادہ کوئی اڑا تو ہمارے پاس بہت طریقے ہیں بہت سے بڑے بڑوں کو، خالی ایک بات پوچھ لیا تو ادھر کا ادھر ہو جانا انہیں۔ اس حال سے ہم سے بات نہیں کرتے آ کے، اب آپ لوگوں سے بات کرتے، تو چونکہ اب ان لوگوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، اب آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لوگ بھٹکاتے جا رہے ہیں اور ہم کو آپس میں لڑا رہے ہیں، سنی سنی سے لڑا اور ان کو اچھا سمجھ رہا۔ یہ ذہن صاف کرو، پاک کرو، علم حاصل کرو۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ابھی حدیث سنیں آپ، اگر ایک بات بھی معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچاؤ۔ تو پہلے معلوم ہو تو پہنچائیں گے، یہ تو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم بھی ہے تو ڈاؤٹ میں ہے آپ۔ اب ڈاؤٹ کو کلیئر کریے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، انشاءاللہ وقفے وقفے سے وہ باتیں آپ کے گوشے گزار رہیں گے۔ تو آج کا جو عنوان ہے حدیث جبریل، اب حدیث کی اتنی قسمیں کرے، اب میں بول رہا ہوں حدیث جبریل ہے، یہ اقسام سے ہٹی ہوئی ہے، حدیث قدسی ہوتی۔ اب یہ حدیث جبریل کیا ہے؟ حدیث جبریل یہ ہے کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام سے جو بات منسوب ہے، جو حضرت جبریل کی بات ہے، اسی سے یہ حدیث مشہور ہو۔ تو اس قسم کے بھی کئی احادیث ہیں، اگر آپ یہ اجتماع میں آتے رہیں گے تو یہ تمام عالموں کو بھی پکڑ لے سکیں گے آپ۔ یہ کون سی حدیث ہے بولیے آپ؟ یہ کیسی بات ہے؟ اب یہ سیکھنے کا وقت ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس جتنے نوجوان جو بھی آ رہے ہیں، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی قابل بنا دے، تاکہ وہ لوگ ان لوگوں سے متاثر نہ ہوں۔ علم آنے کے بعد آدمی متاثر نہیں ہوتا۔ اب اور بات ہے علم آنے کے بعد چاپلوسی کر کے اپنے علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں، وہ اللہ کے نے جواب دے ہوں گے۔ مگر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس دور میں کیسے کیسے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کسی سے پوچھ لیجیے حدیث جبریل کیا ہے، ہاں آپ لوگوں کو معلوم ہے، باقر صاحب کو ہٹا دو آپ بیچ میں سے، آپ پورے بولیے کہ حدیث جبریل کیا ہے۔ اب اتنا نہیں معلوم، اگر کوئی ملا آپ کو خبیث دیوبندی وہابی کوئی تو بھی ملا، اس سے پوچھو تو حدیث جبریل کیا ہے، ذرا اس کی تعریف کر کے بتا، تو انہیں بھی نہیں بول سکتا۔ خالی حدیث میں ہے، حدیث کون سی ہے اتنے پوچھ لو کسی سے، سنن کس کو بولتے، جامع کس کو بولتے ہیں، مسند کس کو بولتے، اس کی تعریف کر کے بتاؤ بول۔ اب حدیث کے اقسام جو 24 اقسام بتائے ہیں، وہ اقسام میں پھر اور اقسام ہیں، اس طرح کئی قسمیں ہو جاتی۔ تو اس کو تو معاملی بات نہیں ملی، حدیث کی کتنی کتابیں ہیں پوچھو آپ کسی سے، بولتا کیا حدیث کی کتنی کتابیں ہیں۔ مگر اہل سنت جماعت کا کمال یہ ہے کہ اہل سنت جماعت خالی صحاح ستہ کو نہیں مانتے، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ساری کتابوں کو مانتے، اس وجہ سے ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ جتنے محدثین ہیں پورے محدثین کو مانتے ہیں۔ پھر حدیث کی کتابوں میں اتنا ہوا کہ یہ بخاری مسلم صحاح ستہ کے بعد بھی احادیث کی کتابوں کو مرتب کیا گیا، جیسا حیدرآباد دکن میں بہت بڑا احسان ہے حضرت محدث دکن سید عبداللہ شاہ صاحب قاضی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نور المصابی، آپ واقف ہیں، آپ حیدرآباد کے واقف ہیں۔ آپ حدیث میں حیدرآباد میں اتنا عظیم کام ہوا، وہ بھی احناف کی حدیث پر۔ آپ لوگوں کو سنیوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اب معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نور المصابی کی زیارت بھی نہیں کرے، نام سنے، نام بھی نہیں معلوم آپ کو، معلوم نور المصابی بول کے، زجاجۃ المصابی عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہے نور المصابی، زجاجہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ پر جتنی حدیثیں ہیں، محدث دکن نے یہ احسان فرمایا، وہ ساری حدیثوں کو جمع کیا، اس لیے آپ محدث دکن ہیں۔ آپ کو معلوم آپ کے حیدرآباد میں کون کی حدیث پہ، یہ صحاح ستہ تو چھوڑو، آپ اس سے پہلے کی کتابیں چھوڑو، اس کے بعد کی کتابیں، حدیث پر امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے کام کیا، حدیث پر وہ جس کو محدث اعظم کہتے ہیں ہمارے مدنی میاں ہاشمی میاں کے والد گرامی، انہوں نے کام کیا۔ اب میں آپ بتا رہا ہوں،
حدیث پر اور آگے گئے تو شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا. ان واقف ہیں آپ, خالی سیاستہ لے کے آپ ناچ رہے, آپ کو کیا معلوم کون کون کتنے کام کیے. اس کے بعد کئی محدثین کئی حدیثیں جمع کیے, اور یہاں تک کہ ہمارے حیدرآباد دکن میں حضرت محدث دکن سے عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سرنکار نے کام کیا. پھر حدیث پر شیخ المحدثین امام الاسلام بحر العلوم حضرت علامہ محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا. الدین حدیث کی کتاب ہے ان کی, وہ بھی احناف کی حدیث ہے. حضرت نے بھی بحر العلوم سرکار نے بھی حدیث پر کام کیا. الدین حدیث کی سندیں سرکار بحر العلوم دیتے تھے. ہاں اللہ ماشاء اللہ خانخواہوں میں ہے, صرف ایک ہماری خانخواہ ہے خدیری خانخواہ, جہاں حدیث کی سند دی جاتی ہے, حدیث پڑھائی جاتی ہے, حدیث سنائی جاتی ہے, اس کی تفہیم اور تشریح کی جاتی ہے, اس کے بعد سند سے سرفراز کیا جاتا ہے. 130 سال سے ہماری خانخواہ کام کر رہی ہے حدیث پہ بحر العلوم سرکار کی. آج عباس پاشا تک جو ہمارے شیخ الحدیث ہیں ہماری خانخواہ کے, حضرت مولانا عباس پاشا صاحب جس کے مرید و خلیفہ باقر صاحب ہیں, وہ ان کی اب پیڑھی ہوتی ہے ان کی 130 سال ہو رہے ہیں کام کرتے ہوئے حدیث پر. آپ کے حیدرآباد میں بحر العلوم سرکار نے الدین کام کیا, اور یہ الدین حدیث کی کتاب عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے حدیث میں. آپ کو خود اپنے عالموں کی خبر نہیں ہے, اب آپ جو ہے اس وقت علم نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی طرف ان کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ کے حیدرآباد میں ڈغلے علماء ہیں, وہ لے کے جا رہے ہیں آپ کو, لڑا رہے ہیں آپس میں. آج کل کیا معلوم, روٹی کے ٹکڑے کے کے واسطے ہم کو سنیوں کو لڑا دے رہے, اور ہم سنیاں جو ہے لڑکے کو ہو رہے ہیں. تو لڑنا چھوڑو, علم حاصل کرو. اس لیے پابندی سے یہاں تشریف لائیے. مولانا باقر صاحب یہ کام کا آج سے آغاز کیے ہیں, اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, ان کے علم میں ترقی دے, اللہ ان کو وقت عطا فرمائے کہ وہ اس طرح اسٹڈی کر کے آپ کو یہ, اور آپ ہو سکا تو آپ جو ہے قلم اور کاغذ لائیے جن کو لکھنا آتا ہے, نہیں آتا تو فون میں ریکارڈ کر لیجئے. یہ باتیں معلومات ہوں گی تو آپ دوسرے سے مقابلہ کریں گے. آپ کے حیدرآباد میں ہمارے علماء نے اتنا بڑا کام کیا, حضور سرکار بحر العلوم نے, سرکار محدث دکن نے کام کیا ہے. ہم خود اپنے علماء سے واقف نہیں ہیں, ہمارے سنی علماء نے بہت کام کیا ہے. ہم ہر عالم کو مانتے ہیں. حضور بانی جامع نظامیہ نے کام کیا حدیث پر, اور حضرت امام اہل سنت حضرت حافظ محمد انوار اللہ خان بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ, حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی, ہم حضرت احمد خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امام مانتے ہیں, حضرت انوار اللہ خان بانی جامع نظامیہ کو بھی امام مانتے ہیں. اس میں فرق پیدا کر کے آپ کو لڑا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, وہابیوں سے نہیں لڑو, آپس میں لڑو, آپس میں لڑ کے کمزور ہو جاؤ. اسی کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ سنیت کمزور ہو رہی ہے. سنیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لوگ بول رہے ارے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, لوگ ان کو بول رہے ہیں, ان کو بول رہے ہیں. یاد رکھیے, سنیوں کو نہیں بولنا کچھ بھی, ہر عالم کو ماننا, اس کو سنی بولتے. اب آپ کو تو اتنے معلوم نہیں, آپ بولیے بتائیے پھر حدیث کی قسمیں, حدیث کس کو, حدیث کی تعریف ہی کر دو آپ خالی. تو حدیث کی تعریف نہیں کر سکتے, حدیث کی اقسام بیان نہیں کر سکتے, حدیث کی کتابیں کیا ہیں نہیں معلوم ہے, پھر آپ کے خود دکن میں حیدرآباد میں کیا کام ہوا آپ کو خبر نہیں ہے. تو اب آپ کیا سامنے والے سے گفتگو کریے, انہیں ادھر ادھر سے آیا. یہاں تو اب محدث دکن جو سند چلتی وہ رسول پاک تک جا کے ملتی, بحر العلوم سے جو سند چلتی وہ رسول پاک سے جا کے ملتی. ان کا نہیں کیا ہے, کتابیں خرید کے پڑھ لیں, اخباروں میں دیکھ کے حدیث بیان کر رہے. تو انہیں مستند ہے کہ ہمارے علماء مستند ہے. تو پہلے آپ اس یقین کو پیدا کیجئے, سیکھنے کی نیت سے یہاں آئیے, تفریح کی نیت سے مت آئیے. چلو جا کے بیٹھ جائیں گے, ہاں نیند میں سے اٹھ کے آ رہے ہیں, ارے آنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے, پہلے فریش ہوئیے, ہاں کھچڑی کھٹا کھائیے, ہاں انڈے کھائیے. ہمارا جو ہے نا, ہم دوشے کھانے والے نہیں ہیں. ہمارے کنے حیدرآباد میں کھچڑی کھٹا قیمہ چیلا, ہاں ایسی پاپڑ وغیرہ کھا کے, اچار کھا کے جب آئے تو فریش رہ کے سن سکتے. ہاں
بھوکے پیاسے آ گئے 2 شا اڈلی کھا لے گے تو سمجھ میں نہیں آتا 2 شا اڈلی ادھر چلے جاتے پھر. اس لیے 2 شا اڈلی کی ذہن بننی سب کی، سب تھمس اپ کے فرزندگان ہے، تھمس اپ ہے یہ. اس لیے علم نہیں آ رہا ہمارے میں. سنی بنو بھائی، صحیح سنی بنیے تو آپ کو تمام علم حاصل ہوگا، دوسروں تک بات پہنچی. آپ پہلے تو آپ تو آئیے وقت پر، جیسا کہ ہمارے مولانا باقر صاحب نے کہا کہ 11 بجے آپ تشریف لا لیجئے. اب 11 بجے سے اگر ان کا بیان شروع ہو جائے گا 1 گھنٹہ پون گھنٹہ نعت وغیرہ ملا کے تو ایک وقت ملے گا. اب میرے کو خود بیان کرنے کو وقت نہیں ہے. اب میں عنوان ہے حدیث جبریل، مگر میں اس کی افادیت اہمیت کو آپ کو سمجھانے کے لیے آپ علم حاصل کیجئے. ہمارے پاس جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو علم حاصل کرنے کی نیت سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینے کی نیت سے اور اہل سنت و جماعت کو پھیلانے کی نیت سے میرا پیغام آپ سے یہی ہے، آپس میں لڑنا چھوڑو، سنیوں کو سنیوں سے ملاؤ. ہاں، یہ غداری چھوڑو. دیکھو، سنیت سے غداری رسول پاک سے غداری. اور کسی سنی عالم کو برا مت بولو. آپ کو کیا معلوم، میں دیکھ رہا ہوں آئے ہیں بائیں ہیں ٹائیں ہیں، بڑے بڑے عالموں کو کچھ بھی بول دے رہے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ہے کیا؟ پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو. سنی عالم کو بول رہے ہیں آپ، شرم کی بات ہے کہ سنی عالموں کو نہیں بولنا. بولو تو آپ وہابی کو بولو، ان سے تو مل رہے ہیں، ان کا نہیں جا رہے ہیں، ان کو دعوتوں میں بلا رہے ہیں، ان کا نہیں جا رہے ہیں، ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اور برا کس کو سمجھ رہے ہیں؟ سنیوں کو. استغفر اللہ. اللہ اس ہماری خبیث عادت کو اللہ دفع فرما دے اور ہم کو سمجھے. مختصر بات یہ ہے کہ میں حدیث جبریل انشاءاللہ اگر باقی بات ہوگی تو آئندہ اتوار ہم جو ہے بیان کریں گے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں آئندہ اتوار تو میں نے اعلان کیا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں آئندہ اتوار آپ اور ہم حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت محسن دکن حقائق آگاہ عارف باللہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمت اللہ علیہ کا ہو سکا تو یوم منائیں گے، کیونکہ حضرت کا عرس قریب ہے. تو ہم عرس کے بعد حضرت کی تعلیمات بانی جامع نظامیہ کے عنوان پر جلسہ منعقد کرتے ہیں. اگر آئندہ اتوار وہ آ رہا ہے تو پھر حضرت بانی جامع نظامیہ کا تعارف اور آپ کے احسانات کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. اگر وہ اتوار میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ہمارے مولانا باقر صاحب کی بات جاری رہے گی. اور آپ وقت پر تشریف لا لیں، 11 بجے تک بھی آپ اگر تشریف لا لیں تو پھر آپ اطمینان سے ہر بات سن سکتے ہیں. اور میں آپ سے خواہش کروں گا کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ قلم اور کاغذ لے کر آئیں. اور نہیں ہے تو اپنا، آج کل تو سرکار کی حدیث میں آیا کہ قیامت کے قریب قلم اڑ جائے گا. تو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات، سمجھ میں آتی، اب سمجھ میں آتی. سرکار کی بات کو سمجھنا. سرکار آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ قیامت کے قریب قلم اڑ جائے گا. تو لوگ سمجھے قلمہ غائب ہو جائیں گے شاید پورے، فونٹین پین نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. کدھر ہوگا کیا قلم اڑ جانے کا مطلب؟ دیکھو آپ کرے آ گئی ہاتھ میں انٹرنیٹ آ گیا، کمپیوٹر آ گیا، اور یہاں تک کہ اپنے موبائل میں جو ہے آپ رکھے، آپ کی بات سن لے رہے ہیں، اس میں آ جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جتنے بھی لوگ نعت پڑھے موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیں. اب دیکھو قلم اڑ کا علامت قیامت میں سرکار نے جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، تقریباً اس میں سے ظاہر ہو چکی ہے. اس میں سے یہ بات بھی ہے کہ قرب قیامت میں قلم اڑ جائے گا. اب آپ دیکھیے، قلم کم استعمال ہو رہا، موبائل زیادہ استعمال ہو رہا، انٹرنیٹ زیادہ استعمال ہو رہا، قلم اڑ گیا ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں. اب دیکھیے لوگ آ رہے ہیں آج کل بیانات کر رہے ہیں، بھی لوگ بڑے بڑے علماء بھی بیانات کر رہے ہیں تو وہ لیپ ٹاپ پہ بیان کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے بیانات کر رہے ہیں، مار رہے ہیں بیان. نہ قلم، نہ دوات، نہ کاغذ، نہ قلم، لیپ ٹاپ کا استعمال کر رہے ہیں. جو چیز چاہے آپ کو انٹرنیٹ میں مل جا رہی ہے آپ کو. ایسا ہمارے کل ہی میرے کو ہمارے باقر صاحب بتا رہے تھے کہ قرآن کا آپ ایک حرف بولیں گے
تو پوری آیتیں جیسا نور بولے ہمارے تو نور پر جتنی آیتیں ہیں وہ پوری آپ کے سامنے موجود. اس طرح تو اس طرح پورا آپ کے سامنے علم آ جا رہا ہے. ایسے دور میں بھائی آپس میں لڑنے کے بجائے خدا کے لیے میں آپ کو بی اویئر کر رہا ہوں, کسی سنی عالم کو مت بولو. نہ ہم حضرت احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. نہ محدث دکن کو کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ بحر العلوم کو کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے سر کے تاج ہے. اور اس دور میں بھی جتنے اہل سنت جماعت کے علماء ہیں ان کی تعظیم کرنا چاہیے. دماغ سے یہ کیڑے نکال دو آپ, یہ عالم وہ عالم, سب سنی عالم ہے کوئی بھی. اختلاف جزوی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہوں گا اختلاف جتنا بھی ہے, اختلافات مسائل میں ہو سکتے ہیں, عقیدے میں اختلاف نہیں. اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ صحابہ میں بھی مختلف مسائل میں اختلاف تھا لیکن عقیدے میں ایک تھے. تابعین میں بھی اختلاف تھا مگر عقیدے میں ایک تھے. ائمہ بھی اختلاف ہے. اب ائمہ میں اختلاف ہونے سے کوئی حنفی ہے کوئی شافعی ہے مگر ہم عقیدے میں ایک ہے. اس کی آپ مثال دیکھ لیجئے کہ میں حنفی ہوں اور ہمارے حضرت محمد بن علی پاشا بھائی صاحب شافعی ہے, لیکن دونوں ایک ہی منچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں. یہ ہے کمال اہل سنت جماعت کا. بھائی ہم حنفی انہوں شافعی, لیکن ہم ایک جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمارا مسائل میں اختلاف ہے لیکن عقیدہ ایک ہے. وہ بھی سرکار کو نور مانتے ہیں, ہم بھی سرکار کو نور مانتے ہیں. تو آج کل کیا ہو رہا معلوم, عقیدہ ایک ہے, مسائل میں جھگڑا کر رہے, جھگڑا کر کے اس کو غیر سنی بنا رہے. یہ بہت بری بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا بالله. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم رب هذه دعوت الصلاۃ القائمۃ آتی محمد علی وسیلۃ والفضیلۃ ورافعۃ مقام محمود وارزقنا شفاعته انک لا تخلف المیعاد. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. سبحان ربک. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے, اس لیے میں
آج جو عنوان ہے حدیث جبریل علیہ السلام، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے لیے چھوڑتا ہوں. آپ اگر سننا چاہیں تو آئندہ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں تو میں حدیث جبریل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس ضمن میں کئی احادیث بھی آپ اس ضمن میں سماعت فرمائیں گے، اور پھر وہ حدیث جبریل میں ساری باتیں آ گئی ہیں. اگر حدیث جبریل کو ہم سن لیں، سمجھ لیں، تو ہمارے سارے ڈاؤٹس بھی اس میں کلیئر ہو جاتے ہیں. اور یہ جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ جو غیر سنی ہیں انہوں بڑے عالم ہیں، انہوں بڑے فاضل ہیں، انہوں بڑے کامل ہیں، یہ ذہنوں سے آپ کے دور بھی ہو جائے گا. کیونکہ اللہ کا فضل ہے، سنیوں کے پاس ہی علم ہے. لیکن برا ہو ان لوگوں کا جو آپس میں سنیوں کو لڑا رہے ہیں، اسے محفوظ رکھو. حضرت محدث صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بحرون سرکار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنتیں کر کے ہماری سنیت کو قائم رکھا ہے. ان بزرگوں کے معاملات میں آپ کبھی بھی مت پڑیے، میری یہ آپ سے خواہش ہے. اور ہر بزرگ کو مانیے، ہر عالم کو مانیے، ہر سنی عالم کو مانیے، ان کے اختلافات کو مت دیکھیے. موٹی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر عقیدے میں اختلاف نہیں ہو. اور جتنے بھی اختلافات ہوئے، خود امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں لوگ کہتے ہیں اختلاف ہے، وہ اختلاف نہیں ہے، مسائل کا معاملہ ہے. اختلاف بولتے لڑائی جھگڑا سمجھتے لوگ. اختلاف کے ایک معنی اردو میں لڑائی جھگڑا ہے نا بھائی. ہم سے ان کو اختلاف ہو تو لڑائی جھگڑا، مارم پیٹی، چاقو مارو اس کو، یہ اختلاف سمجھ رہے. علمی اختلاف کچھ اور رہتا. ہاں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اختلاف کیسا. اب میں جو ہے نا چائے پیتا ہوں، ہمارے عثمان بھائی چائے نہیں پیتے، یہ اختلاف ہے میرے میں انہوں. تو اختلاف اتنا نہیں ہے، نہیں پیتا نہ کو پیو، میں پیتا ہوں تو انہوں میرے کو مانتے، میں ان کو مانتا ہوں. جھگڑا کہاں ہے؟ اس کو بولتے اختلاف. نہیں پیتے، مرضی بھائی ان کی، نہیں پیتے ہوں گے. اختلاف کیا دشمنی ہے؟ ارے کیسا نہیں پیتے، میں چاقو لے کے ان کو ختم ہی کر دیتا ہوں. انہوں چائے پیتے، میں ان کو ختم کر دیتا ہوں. اس کو ایسا اختلاف سمجھ رہے لوگ. ہاں بھائی، اب میں میٹھا کھاتا ہوں، بعض لوگ میٹھا نہیں کھاتے، نہیں بھائی ہم شکر کم کھاتے ہیں. میں بھائی شکر، میں پاشا بھائی کس کے بھی گھر میں جاؤ، جب شکر ڈالو بھائی چائے میں پھیکی ہے بول دیتے ہیں ہم بلا تکلف. نہیں کیسا منگے چاقو مارو ان کو. تو آپ کو میں آسانی سمجھا رہا، آج کل یہی معاملہ چل رہا. اختلاف بولتے انہوں، اب کوئی بولا ایسا ہے تو اب اختلاف، کوئی بولا امام ضامن بنو، اختلاف. ارے کہا نکو بنو، تم کوئی بندہ بننے دو، اس میں جھگڑا ہی کیا نہیں مارو چاقو، کیسا نہیں مار رہا ہو. آپ کو ڈیوائیڈ کر دے رہے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رولز کا معاملہ چل رہا، انگریزوں کی پالیسی. تو اسی لیے اختلاف یہ اختلاف ہے، سمجھے نا بات کو. آپ اتنے اختلاف، آپ میٹھا کھاتے میں میٹھا نہیں کھاتا، آپ کھارا کھاتے میں میٹھا کھاتا ہوں، آپ چائے نہیں پیتے میں چائے پیتا ہوں. بہت سالے کو لوگ جو ہے پاشا بھائی ٹھنڈی چیزیں نہیں استعمال کرتے، انہوں بولتا میں ٹھنڈا نہیں پیتا، میں بولتا ہوں میں سب پیتا ہوں، ٹھنڈا بھی لائے پیتے ہوں، گرم بھی لائے تو پیتا ہوں، میرے کو نہیں بنتا بھائی. تو اختلاف ہے، اس کو اختلاف بولتے ضرور، لیکن یہ اختلاف رحمت ہے، کیونکہ ان کے لیے رحمت ہے. انہوں ٹھنڈا پیے تو ان کا حلق خراب ہو جاتا، میں بولا نہیں زبردستی پیو سو پیو وہ تو ان کا حلق خراب کروں. تو اس لیے حدیث میں بھی آیا نا کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے. علماء کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے. تو اختلاف کے معنی لڑائی جھگڑا نہیں، سمجھ گئے نا بات کو آپ کو. اب یہاں اختلاف بولتے ہیں، ان کو اختلاف ہے. اختلاف، علماء کا اختلاف رحمت ہے بھائی. آپس میں سنیاں مت لڑو، وقت بڑا نازک ہے. ارے آپ کو لڑنا ہے نا اہل قرآن سے لڑو، ان سے ہے ہم کو دشمنی. اہل حدیث سے لڑو، ان کو چلو نا دم ہے تو آؤ مل کے سب لڑیں گے. آپ کو اختلاف ہے دیوبندیوں سے لڑو، ان سے تو مل رہے ہیں آپ. ہاں، آپ کو اختلاف ہے وہابیوں سے لڑو، آپ کو اختلاف ہے رسول پاک کے دشمنوں سے لڑو. عقائد میں اختلاف ہے، وہ سرکار کو اپنی طرح بشر سمجھ رہے ہیں، ہم سرکار کو نور ہی نور سمجھ رہے ہیں. ہم سرکار کا وسیلہ رہے ہیں، وہ وسیلہ لے لے رہے. اختلاف نہیں ہے وہ، وہاں تو دشمنی ہے.
وہاں تو دشمنی ہے، وہ سرکار کا دشمن ہے. دشمنوں کو چھوڑے آپس میں، تو میٹھا نہیں کھاتا میں کھاتا ہوں، لڑ لیں. ارے یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ آپ کو سمجھانے والے نہیں ملے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ اختلافات چھوڑو. ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے، ہم بانی جامع، ہم جو ہے نا شجاعت علی، یہ پوری جماعت ہماری، ہم اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہیں، ہم امام اہل سنت انوار اللہ فاروقی کو بھی مانتے ہیں. اب آپ کیا بولتے؟ اگر لوگوں میں اختلاف ہے تو وہ علمی اختلاف ہے. جیسا میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت احمد خان صاحب جمعہ کی اذان باہر سے بولتے، حضرت بانی جامع صاحب نہیں بولتے. یہ علمی بات ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے. تم کیا کر لیتے بیچ میں؟ وہ اہل علم لوگ ہیں، محقق ہے وہ. ہاں انہوں نے مانے بات کو حضرت بانی جامع صاحب. کیوں نہیں مانے؟ ان کا علم ہے، ان کو اس پر اطمینان تھا. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ناف کے نیچے رکعت نہ ماننے، ہم حنفی ناف کے نیچے رکعت مانتے ہیں، شافعی سینے پہ مانتے ہیں، پھر بھی ہمارا اختلاف نہیں ہے. یہ امام شافعی کی تحقیق ہے، یہ امام اعظم کی تحقیق ہے، اختلاف کی بات نہیں ہے. عقیدے میں تو ایک ہے. اگر جمعے میں باہر اذان دے رہے ہیں تو وہ حضرت احمد خان صاحب کے ماننے والے کریں، حضرت بانی جامع نظام کے ماننے والے ویسی دن جو ہمارے پاس حیدرآباد میں اور سارے علاقوں میں اذان ہو رہی ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. عقیدے میں تو دونوں بھی ایک ہے. حضرت بانی جامع نظام بھی سرکار کو نور مان رہے ہیں، احمد خان صاحب بھی سرکار کو نور مان رہے ہیں. پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوا ہے. حضرت بانی جامع نظام فرماتے ہیں پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدع کونین ختم المرسلین پیدا ہوئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے تو جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں. تو انہوں بھی عالم کی جان رسول کو مان رہے ہیں، انہوں بھی عالم کی جان رسول کو مان رہے ہیں. اختلاف کہاں ہے عقیدے میں؟ تو یہ میں اس لیے آپ کے ڈاؤٹ کو کلیئر کر رہا ہوں. لوگ ہمارے کو لڑا رہے ہیں، بھائی لڑو مت، ملو. ملنے کا اچھا ملنا ہے نا ایک دوسرے سے. المسلم اخو المسلم، المومن مرآت المومن. مومنوں کو لڑا دے رہے ہیں اور ہم لوگ لڑ رہے ہیں. لڑائی بند کرو، اختلاف کے معنی سمجھو. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دشمنی نہیں ہو سکتی. اختلاف ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہو سکتی. اختلاف اس قسم کا اختلاف ہے علماء میں. میں آپ کو بظاہر یہ بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو میرے سے بحث کیجئے، میں گفتگو کر کے آپ کو تسلی دیتا ہوں. کیونکہ ہم بہت پیچھے ہو گئے لڑ کے. ہاں ان کا ایک گروپ بن گیا، ان کا ایک گروپ بن گیا، ان کا ایک گروپ بن گیا، اور وہابیاں پورے شہر پہ چھا گئے. پورے اطراف میں ان کے مدرسے ہیں. صحافت میں انہوں چھا گئے، سیاست میں انہوں چھا گئے، گورنمنٹ پہ انہوں چھا گئے. ہر قسم کی ایڈ انہوں لے رہے ہیں. سنیاں پسماندہ کے پسماندہ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. سنیاں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں. اللہ اس سے ہم کو اور آپ کو بچائے رکھے. اس لیے سیدھی بات کرنے کی عادی بنو، صراط مستقیم پہ چلو. اور ہم سب جتنے سنی ہیں عقائد میں ایک ہے. مسائل میں اختلاف ہو سکتا، مسائل میں اختلاف ہو سکتا. اس طرح جیسا طریقت کے، جیسا فقہ کے میں ائمہ ہے، طریقت میں بھی ائمہ ہے. کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی مداری ہے، کوئی رفاعی ہے. اس میں بھی مختلف انداز میں اختلاف ہے، لیکن سب طریقت مولا علی سے ہے. تو اتحاد ہے. مولا کو تو سبھی مانتے ہیں نا. پھر اب اختلاف کا رہا. ذکر کرنے میں اختلاف ہے، راستہ چلنے میں اختلاف ہے، طریق میں اختلاف ہے، لیکن عقیدے میں، عقیدت میں اختلاف نہیں ہے. یہ بات سمجھے. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اب جب آپ علم کے حاصل کرنے کے ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس صاف اور ستھرا علم ملے گا آپ کو. ہم ہر عالم کو مانتے ہیں، ہر سنی عالم، وہابی نہیں. ہر عالم کو تو آپ وہابیوں کو لے کے آئیں گے کہیں. یہ وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، ندویوں کو، رحمانیوں کو یہ ہم نہیں مانتے. اہل حدیث، خبیث، اہل قرآن، جتنے باطل فرقے ہیں ہم سے ان کی دشمنی ہے. اور جو ہمارا سنی ہے وہ ہمارے معاملے میں تھوڑا بہت مسائل میں اختلاف رکھتا ہے تو ہمارا سنی ہے.
کیا آپ مانتے نہیں کہ مانتے بات کو؟ بولیے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اس لیے اب آپ آئندہ اتوار آئیں تو وقت پر آئیے، 11 بجے تشریف لا لیجئے انشاءاللہ۔ قرات و نعت کے بعد باقر صاحب کا جو عنوان رہے گا اب آئندہ اتوار انشاءاللہ، اگر وہ میں دیکھوں گا جنتری کیا ہے، حضرت کا عرس اگر ہو رہا ہے اس کے بعد جو عرس کا اتوار آئے گا، حضرت شیخ الاسلام امام اہل سنت عارف باللہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بھی شک و شبہ دور ہوں گے کہ حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے احسان ہیں۔ آج دکن میں سنیت قائم ہے تو یہ صدقہ ہے حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ حضرت ابو الوفا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ واقف نہیں ہیں، آپ خود حیدرآباد میں رہ کے حیدرآباد کے علماء سے واقف نہیں، حیدرآباد کے مشائخین سے واقف نہیں، کیونکہ ہم لوگ کیا ہے معلوم، ہم مروت پسند ہے، دکنی لوگ ہیں ہم لوگ، ہم مہمان کی عزت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم مہمان کی عزت کرتے تو مہمان ہمارے سر پہ چڑھ کے ہمارے کو جوتے مار رہا، ارے بھائی ہم لوگوں جو ہے باہر والوں کی قدر اس لیے کرتے کہ ہم جو ہے دکنی لوگ ہیں، مہمان کی عزت کرنا جانتے، ہم یہاں مہمان کی عزت کریں تو مہمان سمجھ رہا انہیں میرے سے دب رہا، اس کو جوتے مارو، تو پھر ہمارے کو میزبانی کا انداز بھی آتا۔ بھئی لوگوں کی ہم قدر کرے تو لوگ بول رہے ہیں کہ وہاں کے ہمارے کوئی عقیدہ سکھائے کرتے ہیں، بھائی تم عقیدہ نہیں سکھائے، ہمارے کو تو عقیدہ حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ اسلامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، بحر العلوم حضرت عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ہمارے پورے علماء، اور ہمارے کو تو عقیدہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، یوسف بابا شریف بابا سے ملا، خواجہ حسین شاہ ولی سے ملا، پیرانے شاہ صاحب قبلہ سے۔ ہم تو دکن میں انہی بزرگوں کے صدقے میں، آپ کدھر سے بول رہے ہیں؟ آپ کی ہم مہمان نوازی کریں، آپ ہماری قدر کرنے کے بجائے ہمارے پر سوار ہو رہے، آپ ہم سواری ہونے نہیں دیتے، ہم آپ کو آپ کا مقام بتا دیتے۔ آئے ہیں تو ہماری مروت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، آپس میں مت لڑاؤ، سنی ہے، سنیوں کو لڑانا یہ بہت برا کام ہے، اللہ کا نے جواب دینا پڑے گا، رسول اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ جتنی فکر پھیلا رہے ہیں، یہ آج کل کے جو سنی ہو کے سنیوں سے لڑا رہے ہیں، نہ یہ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے، نہ یہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے، کسی سنی عالم کا مزاج نہیں ہے، کسی سنی عالم کا مزاج نہیں ہے۔ جتنے سنی عالم نے کام کیا ہے وہ سنیوں کو ملانے کے لیے کہا ہے، وہابیت سے دور رکھنے کے لیے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دشمنوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ بات تو سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ اینی ڈاؤٹ؟ کسی کو شک و شبہ ہے تو کھڑے رہو آپ، پھر بعد میں نہیں بولنا، ہر ایک کا جواب آج میں یہاں دیتا ہوں آپ کو، آپ کسی پہلو کا سوال کرو میں جواب دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ہمارے کو آپس میں لڑا کے بہت کمزور کر دیے، اب ہم نہیں لڑیں گے بھائی، ہم تو ملیں گے، محبت پیدا کریں گے، ہمارا کام محبت ہے، ہم سنی ہیں، سنیاں محبت کی بنیاد پر سنی ہیں ہم، کیونکہ ہم سرکار سے محبت رکھتے ہیں، ہے نا؟ رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت رکھتے ہیں، علماء ربانین سے محبت رکھتے ہیں، اور ایک سنی دوسرے سنی سے محبت رکھتا ہے، یہ پیغام ہے محبت کا۔ آپ کو قبول ہے نا بھائی؟ تو پھر آپ اس کو اپنے دامن دل میں پیوست کر لیجئے اور ایسی محبت کی آواز کو بلند کیجئے اور پابندی کے ساتھ اپنے مرکز کو تشریف لائیے، کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔